اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیسٹ تیار کردہ طیب اسلامک آڈیو سینٹر مدنی جامع مسجد بہاولپور روڈ ملتان. آیت شریفہ جو اس وقت تلاوت کی ہے دو امر کی طرف توجہ دلا رہی ہے. اور جیسا کہ خداوند عالم ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، تمام نظام عالم اسی کے امر اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کو یہ جو سانس آ رہے ہیں ایک سانس بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. تو جو خدا ہم سب کے ایک ایک سانس کا مالک ہے، ایک ایک بال کا مالک ہے، زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، پانی کے ایک ایک قطرے پہ اس کا قبضہ قدرت ہے، اور درخت کے ایک ایک پتے پہ اس کی بے نیازی ٹپک رہی ہے، اسی پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی آیت میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی. اور سبحان اللہ قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے. فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کے اتنے اعلیٰ درجے کے کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لے لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون.
میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی. وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی. فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا. کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں. بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہے اور گدائی کے نرالے تار ہے. مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
फरमाया सर सजदे में रखकर मैं एक मर्तबा यूं कहता हूं सुबहान रब्बियल आला। जो उसमें मजा आया वो सारी उम्र की बादशाहत में मजा ना आया। वो कैफ कहां, वो लज्जत कहां, वो सुरूर कहां, वो तमाम हलावत कहां जो परवरदिगार आलम ने अपनी याद में रखी है। और खुदा को याद वो आदमी करेगा जो अल्लाह के डर को पहले दिल में बसा लेगा। फरमाया इत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक भी परवरदिगार आलम है ना। पहले फरमाया डरो मुझसे ऐ ईमान वालो, यकीन रखने वालों मुझसे डरो, कलमा पढ़ने वालों मुझसे डरो, मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो, रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू पर बात करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूं। साहबा किराम ने अर्ज किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है। तो फरमाने लगी अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद या हमसे दूर है, फनुनादी हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, अबादाई व नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी स्यारग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं। बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं। उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामाम। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, ओ कमीने अब तो बाद आ जा, कब्र का गड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है, तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी। मगर ये बाज नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी की उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया कर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है, तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है। क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो, तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो।
تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے. ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں. اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی. قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں. اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین. جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو. نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. یہ ہے وہ عشق کا مقام. اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے. کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا. اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی. اب یہ بھی کوئی بات ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے. اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا اکرام کر. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا. معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر، یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں رہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا. اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے، وہی یقین ہم کو عطا فرما دے. اندازہ لگا چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، نقصان نہیں کیا. پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، شام کو تماشے کے طور پر ابو جندل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں، محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمڑا ادھڑ گیا. مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا. اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا.
बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई, करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहां 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, एक दिन जुबान ना फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमा तो बन गए मगर वो ईमान से ना फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिलकर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चचा कहने लगा, या गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसके बाद से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना, थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सारे मुसलमानों को तैश आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार थे। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापिस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की ज़िरा पहनाकर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं मुझे वो मारेंगे, मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं मुझे फिर इन्हीं के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चचा के साथ चल दिए।
مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے، اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا دیں، اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا۔ الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ پروردگار عالم دو جان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین حرام روزی سے بچا، حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا۔ الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے، موت کے وقت باعزت موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات نصیب فرما، حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، او لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، آؤ جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چیخا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، کولے شولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے وارثہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اور اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا جا، میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے۔ کہا پھر جا، رب جلیل جانے خلیل جانے، بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اور آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے۔ مصر کے علاقے سے گزرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔
یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے. دولت آئی نہیں، بندہ بدماش بنا نہیں. جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں، اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. پھر دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ہوں تک خبر تین ہوا کہ چوڑی بن گئی ہے. پھر وہ اچھی نہیں لگتی. اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، وہ جو بھنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا ٹٹی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گوں کھا رہے ہیں. جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے. دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے. بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا. اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. آ گئے پکڑنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے. اس نے کہا واہ واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی. حضرت سارا رونے لگی. خدا کی قسم، عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے. گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگی اور ظالموں نہ چھیڑو، میں خلیل کی آبرو ہوں، اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو. پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر. وہ چلی گئی. بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مان لے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں. حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیت باندھی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ تڑپنے لگا. تو وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں. پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر. اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا. حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، او میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے، تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے. اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا. پھر ارادہ کیا برائی کا. حضرت سارا نے پھر نیت باندھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے. بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا. خداوند کریم کی قرضوں کا آیت یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جا، سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے. میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں. ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے. خدا کی قسم، نبی تو نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. سن لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک، بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے. فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں. پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے، فرمایا ان نسلوں میں، ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا.
تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے؟ یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ کے بارے میں بادشاہ یہ وقت کہنے لگا اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا، چل تیری خدمت کیا کرے گی، اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا، تو عورت نہیں، تو کوئی بلا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی، مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا. اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا؟ آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا. اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا حضرت سارا کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے. فرمایا یہ کیا؟ کہ خادمہ ملی ہے، اللہ نے دی ہے. مصر سے نکلے، دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے. خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے. قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم تھا، نکاح ہو گیا، جوان ہو گئی تو مولانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، رشتہ داروں اور عزیزوں کی مغفرت فرما، الہی خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، دوست اور احباب کی مغفرت فرما. الہ العالمین محبت کرنے والوں سے محبت فرما، خدمت کرنے والوں کے مال و جان میں برکت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. الہی سب کی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھر دے، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، سب کی کاروبار میں برکت عطا فرما. الہی کسی کو کسی کا